السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ درس حدیث میں آج ایک حدیث ہے جس کا میرا ٹاپک ہے آخری جنتی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 187۔ آخری جنتی کیسے جنت میں جائے گا، اللہ سے بات کرنے کا انداز کیا ہوگا، ہم اور آپ ذرا اس حدیث میں دیکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر من يدخل الجنہ رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة۔ آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا وہ چلے گا، گرے گا، آگ اس کو پکڑے گی، جھلسا دے گی، پھر اسی طرح وہ آگے بڑھے گا اور اس کے بعد پیچھے مڑ کر آگ سے کہے گا، جہنم سے کہے گا، تبارک الذی نجانی منک لقد آتانی اللہ شیئا ما آتاہ احدا من الاولین والآخرین۔ اے آگ سن لے، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے پہلے کو اور آخری کو نہیں دیا، جبکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آخری جنتی ہے، بلکہ کیا بول رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے آگ دیکھ لے، اللہ نے مجھے بچا لیا، اور مجھے جو اللہ نے دیا نہ پہلے کسی کو دیا نہ بعد میں کسی کو دیا۔ اب آگے ایک درخت اگ جائے گا، جب درخت اگ جائے گا تو وہ کہے گا، اے ربی ادننی من ہذہ الشجرہ، اے میرے رب مجھے اس درخت تک، اس پیڑ تک، اس جھاڑ تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام سے رہوں اور وہاں جا کے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم کی اولاد میں تو دے دوں گا، لیکن دیکھ اس کے بعد کچھ مت مانگنا۔ تو مانگ رہا ہے کہ درخت تک پہنچا دے، میں پہنچا دوں گا، لیکن اس کے بعد مت مانگنا آگے۔ وعدہ کر رہا ہے، بولے ہاں اللہ وعدہ ہے، اب اس کے بعد میں نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پھر عذر پیش کرے گا اور پھر ہم سے مانگے گا، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ جو چیز آگے ہے اس پر اس کو صبر ہی نہیں ہو پائے گا۔ پھر اس کے بعد جیسے آگے بڑھے گا تو ایک پیڑ درخت اور دکھے گا، تو کہے گا اللہ اس سے قریب کر دے، اس کے سائے میں رہوں، وہاں جا کے پانی پیوں۔ تو اب کیا ہوگا، اس سے اور اچھا پیڑ دکھ گیا، تو کہا میرے رب مجھے اس سے قریب کر دے۔ اللہ کہیں گے ابھی تو نے کہا تھا نا کہ نہیں مانگے گا، پھر مانگ رہا ہے؟ نہیں، اللہ قریب کر دے، اب اس کے بعد نہیں مانگوں گا، وعدہ کر رہا، بالکل پکا وعدہ ہے، لیکن اللہ فرمائیں گے ابھی تو وعدے کو توڑنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھے تو ایک اور اچھا درخت اگ گیا ہے، اس کو صبر ہی نہیں ہو پا رہا، اے اللہ مجھے اس پیڑ تک پہنچا دے، بس تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانگے گا، پھر مانگ رہا ہے، نہیں اللہ پہنچا دے، اب نہیں مانگوں گا، وہاں سائے میں رہوں گا، پانی پیوں گا، اب نہیں مانگوں گا۔ اب اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر اللہ کہیں گے تو نے کہا تھا نا کہ اب نہیں مانگے گا، وعدہ کیا، پھر توڑ رہا ہے، نہیں بس وہاں تک پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد اب ہوتے ہوتے سامنے جنت دکھ رہی ہے، تو اب کیا ہوگا، اللہ فرمائیں گے، وہ آدمی کہے گا اے اللہ جب یہاں تک پہنچا ہی دیا ہے تو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہیں گے وعدہ تو کیا تھا کہ نہیں مانگے گا، پھر مانگ رہا ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں کہ نہیں یہ مانگے گا چاہے جو ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اب آگے ہے کہ جا جنت میں چلا جا، اللہ فرمائیں گے جنت میں چلا جا، تو وہ آدمی جنت کے اندر جا کے دیکھے گا، کہا اس میں داخل کر دے، تو اللہ نے داخل کر دیا، اور کہا تو راضی ہو گیا جو اللہ نے تجھ کو دیا، جا دنیا اور دنیا کے برابر 10 گنا تجھے دے دیا، جا جنت میں جا۔ تو آخری جنتی کو اللہ کتنا دیں گے، پوری دنیا، اور پوری دنیا کا 10 گنا دیں گے۔ تو وہ جیسے اس کے اندر جائے گا تو کہ اللہ جگہ ہے ہی نہیں، ارے جا کے دیکھ جگہ ہے، وہاں مل جائے گا۔ اب یہاں جو ہے اے ربی اتستہزئ منی وانت رب العالمین، کیا اللہ تو مذاق کرتا ہے مجھ سے جبکہ تو جہاں کا پالنے والا ہے، وہاں جنت میں جگہ ہے ہی نہیں، اور تو بول رہا جا 10 گنا دیتا ہوں، دنیا اور دنیا کا 10 گنا۔ اس کے بعد ضحک ابن مسعود، ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، ہنسے، تو ہم لوگ بھی ذرا ہنس لیں، ابھی تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیے۔ اس حدیث کو ہنسنے والی حدیث کہتے ہیں، اس لیے سب لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الا تسألونی مما اضحک، ارے آپ لوگ مجھ سے پوچھئے میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا مما تضحک، آپ کاہے ہنس رہے ہیں؟ تو کہا ہاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بندے نے اللہ سے کہا اللہ تو مذاق کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو صحابہ بھی مسکرائے،
اس لیے میں مسکرایا تو آپ لوگ مسکرائیں۔ اب یہ قیامت تک یہ حدیث سنائی جاتی رہے گی تو سنانے والا بھی مسکرائے گا، سننے والا بھی مسکرائے گا، اس لیے یہ حدیث کا نام ہی ہے ہنسنے والی حدیث۔ بول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے، تو کیوں ہنسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ مسکرائے کیوں؟ بولے منظر کہ رب العالمین بھی مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ کیسے مسکرائے کہ بندہ جب یہ کہا کہ آپ اے اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو جہاں کا پالنے والا، تو اللہ کیسے مذاق کریں گے؟ تو اللہ کو ہنسی آ گئی۔ اب کیسے اللہ ہنسے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا انی لا استحزئ منک، میں تجھ سے نہیں ہنس رہا ہوں، ولکنی علی ما اشاء قادر، میں جو چاہتا ہوں وہ میں کرنے والا ہوں۔ تو آخری جنتی کو کتنا بڑا انعام ملے گا؟ پوری دنیا اور پوری دنیا کا 10 گنا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اور پہلے جنتی کو کتنا ملے گا؟ یا آخری جنتی کی یہ حالت ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اچھا خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں، مجھے جو انعام ملا دنیا میں نہ پہلے کو ملا نہ آخر کو ملا، جبکہ اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ آخری جنتی ہے، تو پہلے والے کو اللہ کتنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔